والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. اب میں تھوڑا سا اس کو اور کسی اور حوالے سے اس کو دوسرے رخ سے دے کہ یہ جو صحت ہے یہ کیا ہے، اخلاص کی صحت، تو اس کو تھوڑا سا اور کھولیں گے جی. لہٰذا یہ بات سمجھ لینا چاہیے، پہلے بیمار کے مرض کا ازالہ کرتے ہیں. ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ طبیب آپ کی پہلے بیماری کا علاج کرتے ہیں، پھر آپ کو غذا پہ لے آتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ مناسب غذاؤں کے ذریعہ اسے اصل قوت و طاقت کی طرف. پس انسان جب تک مرض قلبی میں مبتلا ہے، فی قلوبہم مرض، کوئی عبادت و طاعت اس کے لیے نفعمند نہیں بلکہ مضر ہے. عبادت کو اور اس سے یقین کو، ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے جو مقام ہے، پہلے اس کی بیماری کو دور کرنا پڑے گی، اور اس کے بغیر تمہیں وہ نہیں آئے گا. جس طرح رب تعالی للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں حالانکہ قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے. حدیث مشہور ہے، رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع والظمأ. وظمہ کے بعد بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے سوا بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا. حدیث ہے. قلبی امراض کے حکیم بھی پہلے، یعنی مشائخ یا ہمارے اس اساتذہ کرام، یہ جو اس کام کے مامور ہے، اس کام کی صلاحیت رکھتے ہیں، پہلے مرض کے ازالے کا حکم دیتے ہیں. اور مرض قلبی کیا ہے، تھوڑا اس کو بھی کھولیں. مرض قلبی دل کے غیر خدا کے ساتھ گرفتار ہونے کا نام ہے. وہ آپ کو بتا دے گا کہ آپ کے دل غیر اللہ کے ساتھ گرفتار ہو گیا ہے، تو آپ، بلکہ غیر حق کے ساتھ گرفتاری اپنے ذات کے ساتھ گرفتاری ہے. غیر حق کے ساتھ اگر آپ گرفتار ہے تو اپنے ساتھ گرفتار ہے، اپنے نفس کے ساتھ. کیونکہ ہر شخص جو کچھ چاہتا ہے اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے. کیونکہ جو شخص جو بھی چاہتا ہے وہ اپنے ذات کے لیے چاہتا ہے. اگر اولاد سے دوستی کرتا ہے تو اپنے ذات کے لیے دوستی کرتا ہے. اسی طرح مال و دولت اور سرداری اور مرتبے کی محبت، سب کچھ اپنی ذات کے لیے. پس فی الحقیقت اس کا معبود اس کی خواہش نفس ہے. جب تک اس گرفتاری سے خلاصی نصیب نہ ہو، نجات کی امید بہت دور کی بات ہے. اس لیے عقلمند علماء اور صاحب دانش حکماء پر اس مرض کے ازالے کی فکر کرنا ضروری ہے. امراض باطنی جو ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، کیا ہے؟ امراض باطنی اور علل معنوی، اندرونی علل. آپ کہتے ہیں میں بیمار ہوں، علیل ہوں، علیل. تو بیمار کا اندرونی باطنی بیمار امراض اور بیماری، سب سے بیماری دل کے غیر حق سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے. جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پر نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے. سلامتی قلب کس کے ساتھ آئے گا؟ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بقلب سلیم کے ساتھ. ہم نے کیا کرنا ہے ساری زندگی کی کچھ الگ بدنس ہے. جب ہم نے غیر حق تعالیٰ کے ساتھ گرفتاری ہے، جب تک اس گرفتاری سے پوری طور پہ نجات حاصل نہ ہو، سلامتی قلب کا نصیب ہونا محال ہے. کیونکہ اس ذات اقدس جل و سلطانہ و تعالیٰ کے لیے کسی اور شے اور کی شرکت قطعاً کوئی دخل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے دل قلب سلیم چاہیے، اس کا اس دل میں کسی اور کی شرکت بالکل اس کے گنجائش نہیں ہے. یہ کیسے روا ہو سکتا ہے کہ شریک کو غالب کر دیا جائے؟
نہایت بے حیائی کی بات ہے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کے محبت کو حق تعالیٰ کی محبت پر اس طرح غالب کر دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی محبت اس کے آگے بالکل معدوم ہو کر رہ جائے یا مغلوب ہو جائے۔ تم اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں نہیں نظر آئے اور تمہیں صرف ان چیزوں کی محبت ادھر نظر آئے جس کے لیے تم سب کچھ کرتے ہو، اور وہ محبت ایسے مر جائے تیرے اندر، ایسے مغلوب ہو جائے، ایسا نیست ہو جائے کہ تمہارا دل اس کی بیمار بن جائے اور تم اس دل کو لے کر کے اس کے پاس جائے گے، مالک یوم الدین کے پاس۔ تو الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، اور قلب کے غیر حق کے ساتھ گرفتار ہونے کی علامت یہ ہے۔ اب قلب کا غیر حق کے ساتھ گرفتاری کا علامت کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ کہ قلب ما سوا کلیتاً بھول جائے، کہ قلب ما سوا ہر چیز کو بھول جائے اور اشیاء کو پوری طور پہ اس طرح فراموش کر دے کہ اگر تکلف سے بھی اشیاء کو یاد رکھنا چاہے تو یاد نہ آئے۔ اس کی کیفیت ایسے وہاں تک لے جانا ہے جب تک تمہیں وہ سارے یقین آ جائیں گے کہ اس کو عبادت کرو، وہاں تک جو طریقہ تمہیں دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ دیا گیا ہے، اس عبادت کو اس وقت تک آپ نے اس جگہ تک پہنچانا ہے، کمال تک، کہ آپ کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ غیر حق سبحانہ و تعالیٰ کو اگر کسی اور چیز کو تم زبردستی بھی دل میں جگہ دینا چاہو تو وہ گنجائش نہ بنے اس کی۔ تو اشیاء کے ساتھ گرفتاری کے اس مقام میں کیا گنجائش؟ یہ حالت اہل اللہ کے نزدیک فنا سے تعبیر ہوتی ہے، اس کو کہتے فنا، اور یہ فنا اس راہ میں قدم اول ہے، یہ اول قدم ہے کہ آپ اپنے دل کو فنایت کی طرف لے جائیں گے عبادتوں سے اور ان چیزوں سے، اور یہ مقام انوار قدم کے ظہور کا مبدا اور معارف و حکم کے ورود کا منشا ہے۔ اس حالت کے بغیر خاردار درخت پر ہاتھ پھیرنے والی بات ہے، کانٹوں پہ ہاتھ پھیرتے رہو، بس اس حالت کے بغیر اگر ہے تو کرتے رہو۔ پیدائش انسانی سے مقصود، پیدائش انسانی سے کیا ہوا؟ پیدائش انسانی سے مکتوب وظائف بندگی ادا کرنا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دوام توجہ ہے، اور یہ معنی سید الاولین والآخرین علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل اتباع کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام آپ کو بغیر ان کے اور اصحاب کے اس راستے کے بغیر اتباع جو اس کا نہیں کرو گے تو اس مقام تک کہ جو صرف دل کو پاک کر کے اللہ کی طرف کریے، ان کی طریقہ اور ان کی پیروی اور ان کے راہ پہ چلنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمہیں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً، اعتقاداً کامل اتباع نصیب کرے۔ جب تک یہ سب چیزیں اس میں شامل نہیں ہوگی ان کی اتباع میں، کیا؟ قول، فعل، ظاہر، باطن، عملاً، اعتقاداً۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے تو وہی معبود ہے۔ آپ کو جو چیز بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی ان چیزوں میں قولاً، فعلاً، ظاہراً، باطناً، عملاً اور عقیدتاً، جو چیز اس میں سے کوئی چیز آپ کا رکاوٹ بن جاتا ہے، یہ آپ کا معبود ہے، آپ نے اس کو اتار دیا اور اس کو جگہ دے دیا۔ دوبارہ کہوں یا سمجھ آ گئی؟ حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا اگر کوئی چیز مقصود ہے اس میں سے تو وہی معبود ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت تک نجات غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے، دوبارہ سن لیں، غیر حق جو اللہ کی بغیر چیزوں کی ہم عبادت کرتے ہیں دل میں بٹھائے ہوئے، غیر حق تعالیٰ کی عبادت سے اس وقت نجات نصیب ہوگی جبکہ خداوند جل وعلا کے سوا کوئی چیز مقصود نہ رہے، اگرچہ وہ مقاصد اخروی بہشتی نعمتوں میں کیوں نہ ہو، اگرچہ یہ مقاصد حسنات میں ہے لیکن مقربین کے نزدیک سیئات میں داخل ہے۔ جبکہ اخروی امور کو مقاصد قرار دینے کی نوعیت یہ ہے تو امور دنیوی کو مقاصد قرار دینے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ اگر وہ دینی چیزوں کو
کے لیے عبادت کو مقصد نہیں رکھتا ہے تو باقی تمہارے جس چیزوں کے لیے تم اتنا سب ہم تگ دو کر رہے ہیں ان کی کیا گنجائش بنتی ہے جان؟ صرف اس کے لیے ہے، اور اس کی محبت گناہوں کی جڑ ہے، کس کے؟ اور اس کے چاہنے والے لعنت درد کے مستحق ہیں۔ اس لیے الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ تعالیٰ، اس لیے فرمایا حدیث شریف میں دنیا ملعون ہے اور اللہ کے ذکر کے سوا جو دل میں کچھ بھی ہے وہ بھی ملعون ہے۔